السلام علیکم۔ حج نمرہ ٹی وی میں آج ایک بہت ہی خاص نیوز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ حج پر جانے والے ایسے خواہش مند افراد جو کہ مجھے بارہا میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی مجھ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس سال حج پر جانے کے کیا طریقہ کار بنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں حج پر جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے حج پر جایا جا سکتا ہے بیرون ملک سے۔ پچھلی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا ایک خاتون نے، نام ان کا مریم ہے، میں ان کا کمنٹ اس اسکرین پہ لگایا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کی سوچ رکھنے والے تمام ایسے لوگ جو کہ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے حج کے لیے پہنچ جائیں، بس اڑ کے پہنچ جائیں، کس طرح سے پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں بہت زیادہ حج کا لگاؤ ہے اور حج پر جانے کی ایک دھن سوار ہے، اور ایک ان کی دلی کیفیت ہے کہ وہ کس طرح سے پر لگ جائیں ان کو اور وہ حج پر روانہ ہو جائیں۔ تو انہی میں سے ایک مریم بی بی بھی ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے، آپ ان کا کمنٹ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان تمام لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ ویڈیو بنائی ہے، اور مریم صاحبہ کے لیے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور آپ بالکل ریئلٹی کی طرف آ جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک خاص خبر بھی سناؤں گی۔ سعودی وزراء چند روز میں حج کے طریقہ کار کا اعلان کریں گے۔ آج کی یہ خاص خبر ہے کہ سعودی وزراء چند روز میں حج کے طریقہ کار کا اعلان کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں تمام ملکوں کے حاجی کہ کیا صورتحال رہے گی، کس طرح سے طریقہ کار بنے گا اور کیسے حج پر پہنچا جا سکے گا بیرون ملک سے۔ اس سال حج کی حکمت عملی واضح نہ ہونے کی کئی اسباب ہیں۔ سعودی عرب کے قائم مقام وزیر اطلاعات و نشریات ماجد القصبی نے کہا ہے کہ وزرائے صحت و حج کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث درپیش چیلنجوں کی روشنی میں آئندہ چند روز کے دوران اس سال حج کے طریقہ کار کو واضح کریں گے۔ ماجد القصبی نے اتوار کو پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کرونا وائرس میں مسلسل تبدیلی، اس کے پھیلاؤ اور بہت سے ممالک میں کرونا ویکسین کی کمی کی وجہ سے اس سال حج کا طریقہ کار واضح نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج کی حکمت عملی واضح نہ ہونے کی کئی اسباب ہیں، تاہم سب سے اہم کرونا وائرس میں مسلسل تبدیلی اور ویکسین کی کمی ہے۔ ماجد القصبی نے کہا کہ سعودی عرب کی انتہائی کوشش یہ ہے کہ حج مقامات اندرون سعودی عرب اور مسلم دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث نہ بنے، اس لیے احتیاط کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ جمعرات کو انڈونیشیا نے اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث انڈونیشی عازمین اس سال حج پر نہیں بھیجے جائیں گے۔ گزشتہ برس بھی کرونا وائرس کے باعث احتیاطی تدابیر کے ساتھ محدود تعداد میں عازمین نے فریضہ حج ادا کیا تھا۔ اس خبر کو پہلے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ تمام لوگ یہ دل سے تسلیم کر لیں کہ اس سال حج محدود ہونے کے 100% چانسز ہیں، لیکن ابھی تک حج کتنا قریب آ چکا ہے آپ سب لوگ سوچیں۔ ہمیشہ اس کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، صرف 2020 میں اس طرح سے نہیں ہو سکا تھا، اور یہ 2021 بھی ایسا ہی سال گزرا ہے کہ کرونا وائرس میں مسلسل تبدیلی اور اس کی ویکسین میں کمی اور لوگوں کے اندر خوف ویکسین نہ لگانے کا، اور بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے حج کے اندر بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے اور حج کی حکمت عملی ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ تو تمام لوگ یہ سن لیں کہ حج اس بار بھی زیادہ تعداد میں نہیں ہو سکے گا، ہو سکتا ہے صرف وہیں کے لوگ ہی حج کریں، ہو سکتا ہے صرف وہاں کے مقامی افراد یا جو وہاں پر پہلے سے رہائش پذیر ہیں صرف وہی لوگ حج کر سکیں، لیکن اللہ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں کو چانس ملے۔ لیکن انڈونیشیا نے پہلے ہی سے اعلان کر دیا ہے، اور پچھلے سال 2020 میں بھی انڈونیشیا نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے کوئی بھی عازمین اس سال حج پر نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد انڈیا نے اور ملائیشیا نے بھی یہ اعلان کیے تھے۔ پاکستان نے آخر تک نہیں کیا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں آخر تک امید کی کرن باندھنے کا ایک عزم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو سوچ ہے بہت اچھی سوچ ہے کہ آخر تک اگر موقع ملے گا تو پہنچ جائیں گے۔
تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے. پاکستان حکومت آخر تک کوشش میں لگی رہے گی اور جیسے ہی موقع ملے گا وہ ضرور کہے گی. اب آپ لوگ یہ سن لیں کہ اگر پاکستانیوں کو موقع ملا تو وہ کس طرح سے حج پر جائیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا انشاءاللہ. میں اپنے اندازے سے صحیح طریقے سے بتا رہی ہوں. بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے یہ ڈھونڈا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو 2020 میں کامیاب قرار پائے ہیں، جو لوگ بھی 2020 میں کامیاب قرار پائے ہیں، ان لوگوں میں سے ہی چند ہزار لوگوں کو چنا جائے گا. کیونکہ ابھی کوئی قرآن دازی کرنے کا تو ٹائم بچا ہی نہیں ہے. قرآن دازی کرنے کا ٹائم تب ہوتا ہے جب کچھ ٹائم ہو. ویسے ہی مینجمنٹ بہت ہی تتر بتر ہوئی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور پھر SOPs اتنی سخت ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بہت ہی مشکل ہو جائے گا ان کا قرآن دازی میں شامل نئے لوگوں کو کرنا. لہٰذا نئے لوگوں کو بالکل بھی قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جائے گا. جو لوگ 2020 میں تھے ان لوگوں میں سے ہی چند ہزار لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا. اور وہ بھی کس طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تفصیل سے سنیے گا. میری ویڈیوز میں بہت خاص باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگ اس کو اسکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 18 سال سے بڑے اور 60 سال سے چھوٹے لوگوں کو ہی چنا جائے گا. اب یہ اس میں جو اوپر کے لوگ تھے وہ چھٹ گئے. جو 18 سال سے نیچے بچے وغیرہ جو آئے ہوئے تھے 2020 میں وہ چھٹ گئے. تو بہت کافی تعداد اسی طرح سے کم ہو گئی. اب مزید اور تعداد کس طرح کم ہوگی یہ سن لیجئے. مزید اس طرح سے کم کریں گے یہ لوگ کہ اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا اس لائن میں سے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی بہت بڑا مرض ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. کسی کو کسی طرح کی بیماری ہے تو اس کو اس لائن میں سے ہٹا دیا جائے گا. یعنی یوں کر کے یہ لوگ بہت کم تعداد کی لوگوں کی اکٹھی کریں گے اور اس میں سے پھر قرآن دازی کریں گے. آئی بات سمجھ میں کس طرح سے ہوگا کہ یعنی بیماریوں والے پریشانیوں والے جو ایسے لوگ ہوں گے جو کہ زیادہ چل نہیں سکتے ہوں گے، تو جو نارمل ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بالکل صحت مند ہوں گے، ویکسین تو ظاہر سی بات ہے وہ سب لگانے کے لیے تیار ہی ہوں گے حج کے لیے. تو وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کو ویکسین لگ جائے گی جو بھی جانے کے لیے تیار ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو کوئی ایسی خاص بیماری نہ ہو اور جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہوا ہو، حج پر جانے سے 1 مہینہ پہلے تک کی یہ رکھی گئی ہے کہ 1 مہینہ پہلے تک کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہ ہوا ہو، کسی کو کوئی سنگین مسئلہ درپیش نہ ہو اور جو چست اور درست ہو. یعنی کہ ایسے تمام افراد جو کسی نہ کسی پریشانی میں یا بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو اس لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا. تو اس طرح سے کم لوگوں کا چناؤ کیا جائے گا اور پھر ان میں سے قرآن دازی ہوگی. یہ ہے طریقہ کار جو کہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا چکی ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ سن لیجئے کہ جن لوگوں نے حج کی نیت کر لی اور پیسے سنبھال کے رکھ لیے، جس طرح سے مریم بی بی نے کہا کہ بھائی حج کی نیت کر لی ہے اور میں اپنی رقم بھی جمع کر کے میں نے رکھی ہے، میں جا سکتی ہوں. تو سب سے بڑی بات تو جنہوں نے حج کی رقم اپنی طریقے سے نکال لی، جمع کر کے رکھ لی اور انہوں نے حج کی نیت کر لی تو انشاءاللہ ان کو حج کا ثواب ہو گیا بغیر خرچ کیے. ان کی رقم بھی ان کے پاس رہی، ان کو جانا بھی نہیں پڑا، یعنی کہ وہ جا ہی نہیں سکے کیونکہ وہ مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں تو وہ جا بھی نہیں سکے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب مل جائے گا بغیر پیسے خرچ کیے. اور جب آگے انشاءاللہ تعالیٰ حالات سازگار ہوں گے اور سب لوگ حج پر جائیں گے تو وہ بھی حج ادا کریں اور حج کرنے کے لیے جائیں تو یہ ان کو 2 ثواب مل گئے. یعنی ایک تو صرف نیت کے حساب سے ثواب مل گیا ایک حج کا، اور دوسری حج جب انہوں نے حالات سازگار ہونے کے بعد ادا کی. تو اس طرح سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ پاک بڑا رحیم ہے کہ یہ سب چیزیں بغیر خرچ کے بھی آپ کو اللہ نے اس کا اجر و ثواب عطا کر دیا. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. آپ کی نیت صاف ہے، منزل آسان ہے. اب تو اور کسی چیز کی بات ہی نہیں رہ گئی کرنے کی. آپ نے نیت کر لی، آپ کو ثواب مل گیا. اللہ پاک بہت بڑا مہربان ہے. اللہ کے گھر پہ کسی چیز کی کمی ہرگز نہیں ہے اور یہ اللہ کی ہی مرضی ہے کہ ابھی کوئی نہیں جا سکتا. جب تک اللہ نہ بلائے کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی وہاں پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا. اور جب اللہ چاہے تو آپ لوگوں کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو بھی
آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ پیسہ اور اسباب نہ ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ صحت نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں پر حج کر کے آئے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے، اور میری رائے سے آپ لوگ کتنا اتفاق کرتے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ آپ کے تمام کمنٹ پڑھتی ہوں، اور مریم بی بی آپ بھی بتائیے گا آپ میری اس بات سے کتنا اتفاق کرتی ہیں، آپ کے دل کو کتنا سکون ملا میری اس بات سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی یا کوئی بھی خوشخبری آئے گی یا کسی بھی قسم کی نیوز آئے گی، میرے اس چینل پر آپ کو ضرور ملے گی۔ آپ کمنٹ کیجیے، آپ لوگوں کے لیے اگر چھوٹے جواب ہوئے تو میں کمنٹ میں ہی دے دوں گی، اگر اتنا لمبا جواب ہوا تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو بنانا ضروری ہو جائے گی۔ مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔